الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در این ایام شهادت موجودی که خدای عز و جل یہ ایام جو کہ ایسے ایام ہیں کہ جس کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ امام رضا علیه السلام البته من مکرر عرض کردم شهادت امام حسن مجتبی اور اسی طریقے سے حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام سے یہ ایام خاص ہے کہ حضرت زهرا سلام الله علیها دو تا کلمه فرمودن که من تو تاریخ 14 معصوم در غیر شهادت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله این دو کلمه رو ندیدم. ایسی ایک روایت جو فرمودن و ازیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ایسی روایت بیان کی جس کو پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا. یعنی تمام احترامات شہادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ پر ختم ہوئے. میں اس شہادت کے عنوان سے سب سے پہلے عرض تسلیت و تعزیت پیش کرنا چاہوں گا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں. حضرت حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالی فی فرجہ الشریف و صلوات اللہ وسلامہ علیہ عرض میکنم و به درگاه الهی اور درگاہ الہی میں متوسل میشم متوسل ہوں گا با استشفاع به خود حضرت حجت اور خود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تعجیل کند کہ اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل کرے تاکہ لوگوں کے لیے عافیت ہو اور چونکہ بشریت کی اس میں فلاح ہے اور اچھائی اور برائی کی فرج ہے اور انسانیت کی فرج ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں عافیت ہو. اور عرض تعزیت و تسلیت پیش کرنا چاہوں گا تمام بشریت کی خدمت میں جو ایک ایک معصوم کے لیے جس میں سب سے پہلا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت جن کی شہادت نے دنیا کو مصیبت میں ڈال دیا ہے اور پر ہے اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ حضرت بہت جلدی تعجیل فرمائیں گے اور فرج کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں. اور ہر وقت جب آپ سوئیں گے جب جاگیں گے نماز کے بعد از نماز حضرت کے ظہور کے لیے دعا کیا کریں. اور تمام عرض تسلیت پیش کریں گے تمام لوگوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے ایک قسم کے آیات مشہور ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. یا رسول اللہ تو اخلاق عظیم ہے اما در علم پیغمبر قرآن نفرموده علمت علم عظیم ہے. نه قرآن نے علم کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ علم عظیم ہے.
وقل رب زدنی فرمایا رب زدنی علما. خیلی اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم اگر شما یک بذارید اگر آپ میلیاردها نقط بذارید چی میشه؟ اگر آپ ہزاروں لغتوں میں بھی کریں گے تو اس سے زیادہ بھی علم جو ہے وہ رسول اللہ کا زیادہ ہے. خدا علمم زیاد کن. اور کہا کہ اللہ میرے علم کو زیادہ کرے. رب زدنی علما. رب زدنی علما. من میخوام اینجا تذکر بدم. میں یہاں پر ایک آپ کی خدمت تذکر دینا چاہوں گا خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اولی کی مدینہ تشریف آوردن کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سب سے پہلے مدینہ تشریف لے کے گئے، وقتی مسجد فقط مسجد نبود، مدرسه. چونکہ وہاں پر جو مسجد تھی وہ صرف مسجد نہیں تھی بلکہ ایک مدرسہ تھا. تو مسجد دو تا چیز مکروهه. یکی قضاوت، یعنی قاضی بیاد تو مسجد بشینه، این دو نفری که با هم اختلاف دارن بینشون قضاوت کنه. بله امیرالمومنین صلوات الله علیه و قول علما قضیتون فی واقعه گاهی قضاوت کردن تو مسجد، اما استثناست. یکی اس میں سے ایک جو مسجد میں دنیا کے امور کو حل کیا کرتے تھے، یہ کام جو ہے وہ دنیاوی باتیں کرنا مسجد میں مکروہ ہے شرعی لحاظ سے، لیکن مسجد خود علم کی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مسجد میں لڑکے اور لڑکیوں کے عقد پڑھا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں، بررسی فرمایا کرتے تھے. تو یہ بھی پوچھتے تھے کہ کون ہے جو اس فلان جوان کے ساتھ عقد کے لیے حاضر ہے، اور اسی طریقے سے عقد پڑھا کرتے تھے. روایت میں ہے، کئی موارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جس میں کچھ لوگوں نے شادیاں نہیں کی تھی، ان کے اصحاب میں سے تھے، تو پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. گئے اور وہاں پر تلاش کرنے لگ گئے. وہاں گئے اور ایک تار لے کے آئے کہ جس کو ایک لوہے کے تار کو اس نے جس کو پلٹایا تو وہ انگوٹھی کی شکل میں تبدیل ہوا. تو حضرت نے اس نے جو ہے لڑکی سے کہا کہ آپ کو قبول ہے، جو جس میں ایک تھوڑے سے ایک تار کو جو پلٹایا تو وہ ایک انگوٹھی کی شکل میں ہوا، اور اس کے ذریعے سے ان کا عقد قرار پایا. اور اس کے بعد دوسری شادی کی اور پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسرا لڑکا جو وہاں گیا تو اس نے کچھ بھی وہ نہیں لے سکا، حتیٰ تار بھی نہیں لے سکا. تو اس نے رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کو قرآن میں سے کیا آتا ہے؟
مهریه‌شون را فرمودن ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کے قرآن کو ان کا مہریہ قرار دیا، اور چونکہ اس نے کہا کہ آپ کو قرآن آتا ہے اور یہ لڑکی جو ہے اس کو قرآن یہ نہیں پڑھ سکتی، تو یہ آپ کے مہریہ ہے۔ رسول اللہ نے اس طریقے سے اسلام کو شروع کیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین آپ مہریوں کو چھوڑیں، اے ہمارے جوانوں، اگر آپ ایک دوسرے کے لیے مناسب ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ وصلت کریں۔ مہریے کو جو ہے وہ چھوڑ دیجیے گا، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، اور اس پر فقہا اجماع کر چکے ہیں کہ اگر ایک لڑکی اور ایک لڑکا آپس میں اگر عقد کر لیا تو بغیر مہریے کے عقد جو ہے وہ صحیح ہے، مہریے کے بغیر بھی، لیکن جتنا شان ہے خاتون کی اس اعتبار سے ان کو تھوڑا سا دینا چاہیے، یہ عقد موقت میں نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اس طریقے سے شروع کیا، مسجد میں قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ این با اون مسئله داره، این عائله با اون عائله کم و زیاد داره۔ مسجد جای کل اسلام، مسجد تمام اسلام کی جگہ ہے که عمدش کہ جس کا عمدہ علمهای اسلام ہے، اسلام کے علوم ہے۔ اینجوری مسجد رو شروع کردن تا آخر۔ رسول اللہ نے اس طریقے سے شروع کیا اور آخر تک، اور اس کے بعد اس کے بعد جو امیر المومنین علیہ السلام جب حاکم ہوئے تو امیر المومنین بھی یہی کام کیا کرتے تھے کہ مسجد کو اسلام کے علوم کی جگہ قرار دیا تھا اور مرکز خدمات اسلام قرار دیا تھا۔ میں یہاں پر ایک توصیہ کرنا چاہوں گا تمام ان لوگوں سے کہ جن کے پاس مسجد ہے یا حسینیہ ہے یا مؤسسہ ہے اس کے پاس، کوشش کرے کہ اسلام کے علوم کو اس مساجد حسینیات کو وسعت دے سکے تاکہ مسجد جو ہے وہ فارغ نہ رہے، جہاں تک ہو سکے نماز جماعت کریں، لیکن کیوں جو ہے وہ ایسا ہو کہ لوگ بیکار رہ جائے۔ مسجد کو مدرسے میں تبدیل کریں، ایسا نہیں کہ ایسا مدرسہ جو نماز کے مخالف ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی کرسیاں لگائے اور جس کو مسجدیت کے دائرے میں وہ ہو، تو میں تاکید کروں گا کہ یعنی مسجد کے کو نقصان نہ پہنچائے، تو اس کو آپ جو ہے مسجد کو آپ جو ہے علم کی جگہ قرار دے، اور اسی طریقے سے حسینیہ کو بھی ہے کہ اگر وہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کے جشن یا مجلس کے وقت ایسا کرے، اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن، اور پھر فرمایا خلق الانسان، خلقت پہلے ہے اس میں یا علم، یعنی آپ جو ہے پہلے جب آپ آئیں گے آپ علم کو پہلے سیکھیں گے یا پہلے آپ کی خلقت ہوئی ہے؟ خلق الانسان در وجود خارجی، چونکہ خلق الانسان کی وجود خارجی میں علم سے پہلے کے ہیں، لیکن علمیت میں سب سے پہلے انسان کے اوپر علم جو ہے وہ مقدمہ ہے۔ کیوں اللہ نے انسان کو خلق کیا؟ علم کے لیے، درک کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی اس کے لیے علم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یعبدون البقر، یا کسی لوگوں کی عبادت کرے یا دریا کی عبادت کرتے ہیں؟ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا خدا کی عبادت علم کے ساتھ۔
خصوصی طور پہ مساجد اور حسینیوں کو جو غیر اسلامی ممالک میں ہے اس پر خصوصی توجہ رہے تاکہ سب اس سے استفادہ کر سکے، مدرسہ ہو جائے، علم کا مرکز بن جائے۔ ایک فرمائش بزرگوں کی ایک گروہ ہے جس میں میرے مرحوم بھائی بھی شامل ہیں، جن میں کچھ کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے جیسے الفقہ وغیرہ میں، لیکن جو سب سے پہلے یہ چیز جس سے نقل ہوئی وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہے۔ شب قدر کی کتنی بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر جب انسان خدا سے اپنے حاجات کو طلب کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، زیارات پڑھتا ہے، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، چونکہ یہ خود بھی دعائے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دعا سے یہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد نے ایک چٹھی لکھی تھی، عریضہ لکھا تھا، اور اس میں سے کسی ایک نائب کے حوالے کیا تھا کہ اللہ مجھے فرزند دے، اور حضرت نے بھی دعا فرمائی، ان کو 2 بیٹے اللہ نے عطا کی، اس میں سے ایک شیخ صدوق نے فرمایا شب قدر جس پر ہم اور آپ جیسے جو فقیہ ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ کاسب ہے، چاہے وہ موظف ہے، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، شیخ صدوق نے فرمایا کہ شب قدر میں سب سے زیادہ مہم چیز علم کو طلب کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علم جو انسان کے پاس ہے یہ نجات دیتا ہے، انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے۔ علم اگر عقائد ہے جیسے توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، معاد ہے، جو کہ سب کے اوپر واجب ہے، شب قدر اگر تو شب قدر میں جو دعائیں ہیں یقیناً مستحب ہے، اگر واجب کفائی ہے تو وہ مقدم ہے۔ اگر علم ہے، علم واجبات کے اوپر یا حرام کا، جب ایک میاں بیوی آپس میں شادی کرتے ہیں اور اسی وقت جب وہ شادی کر رہے ہوتے ہیں، عورت کے اوپر کیا واجب ہے، مرد کے اوپر کیا واجب ہے، ہزاروں مرد اور شوہروں میں کتنے ہیں کہ جن کو پتہ ہو، اتنی ساری کتابیں ہیں جس میں یہ چیزیں موجود ہے، احکام ہے۔ ہاں، جو شوہر ہے وہ ان کو آتے ہیں مسائل اور خواتین ان کی مطابقت کرے، یا وہ شخص جو خاتون گھر سے باہر جا رہی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے۔ ضروری ہے کہ ہر شخص کے اوپر چاہے واجب کفائی ہے، چونکہ منفی الکفایہ اس کی نہیں ہوئی ہے تو ضروری ہے کہ لوگوں تک یہ پہنچے۔ اگر مرد عورت کو کسی ایسے کام کے لیے اس کو ضرورت ہے، مثلا وہ چیز جب ایک عورت کے لیے وہ کام صحیح نہیں ہے تو کیا پھر بھی یہ واجب ہے شوہر کی اطاعت؟ ایسا نہیں ہے، چونکہ لا ضرر کا قاعدہ موجود ہے، لیکن اس کو حرج ہے، اس کے لیے مشکل پڑے گی اگر اطاعت کرے گی۔ مثال کے طور پر جیسے بیمار ہے یا وسوسی ہے، تو خدا قرآن نے فرمایا کہ دین جس میں حرج ہو وہ جو واجب ہے وہ چیز جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، یا رکوع میں مثلا انسان نہیں جا سکتا کمر درد کی وجہ سے،
تو یہ سب چیزیں ساکت ہو جاتی ہیں۔ ایک شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہے کہ کتنے ایسے ہیں کہ جو مرد اس کو پتہ ہو کہ یہ اس کی بیوی کے لیے حرج ہے یا ضرر ہے، میں اہل علم سے عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ انصاری نے 150 سال اس آیت شریفہ جو زیادہ اس پر بحث نہیں ہوئے، لیکن 100 سال کے بعد مفصل فقہاء نے ان کے اوپر بحث کی ہے، چاہے وہ شیخ انصاری کے دور میں تو یا اس کے اساتید کے دور میں۔ خاتون جو ہے وہ باہر جانا چاہ رہی ہے گھر سے، کہ حرام جگہ بھی نہیں ہے، چاہے وہ شادی کے لیے جا رہی ہے یا کسی فاتح کے لیے جا رہی ہے یا لوگوں کی زیارت کے لیے، اگر یہ خاتون نہ جائے گھر سے تو بیمار ہو جائے گی، اگر یہ باہر نہیں جائے گی تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بیمار ہو جائے۔ اس میں اگر کا قید ہے کہ جو جھوٹ بھی نہیں ہے، اگر یہ گھر سے باہر نہ جائے تو اس کے لیے یہ حرج ہے، نقصان ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر شوہر نے یہ کہا کہ نہ جاؤ تو یہ مرد کے اوپر حرام ہے، چونکہ قرآن میں موجود ہے کہ یسر ہے نہ کہ عسر، احکام الہیہ، اور اس کے برعکس عورت کے واجبات اور مرد کے اوپر واجبات کیا چیزیں ہیں؟ یہ 3 چیزیں ہیں عمدتاً۔ ایک تو مسکن ہے کہ جو عورت کے شان میں ہو، خوراک کے مناسب جو عورت کے ہو، اگر یعنی خوراک جو ہے وہ بھی اس کے شان کے مطابق ہو، جیسے پیاز کھانا، اب وہ اس کے شان میں نہیں ہے کہ وہ روٹی اور پیاز کھا سکے، تو اس کا یہ سارے کے سارے جو ہے کوئی کھا بھی سکتا ہے، لیکن سارے تو ایسے نہیں ہیں، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ کھانا ہے جو عورت کے شان میں ہو، اور ایک مسکن ہے کہ جو عورت کے لیے مناسب ہو، اور ایک جو ہے وہ لباس ہے جو عورت کے شان کے مطابق ہو۔ لباس یہ نہ یہ کہ کوئی سونے چاندی کے جواہرات اور یہ چیزیں، اگر مرد ایسا کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، تو اس نے مثلا کسی ایک لڑکی سے شادی کی ہے، راضی ہوئی، شادی بھی ہو گئی، لیکن مرد کے پاس پیسے نہیں ہے یا وہ نقصان کر چکا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اور عورت کا شان یہ ہے کہ اس کے لیے اچھا گھر ہونا چاہیے، جیسے 50 ملین کا، تو مرد نہیں کر سکتا، اس نے اس سے کم قیمت میں گھر خریدا ہے جو عورت کے لیے وہ چیز کم ہے، تو عورت کر سکتی یہاں پہ اپنے مرد سے کہے کہ یہ میرے شان میں نہیں ہے، اور اس کے پاس اگر نہیں ہے، اگر مرد جو ہے وہ کر سکتا ہے لیکن وہ سستی کر رہا ہے، تو وہ ایک اور چیز ہے۔ مسکن، لباس، خوراک، اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے، تو عورت کیا کرے؟ کچھ نہیں۔ اگر اس کے مثلا شادی نہیں ہوئی تھی، شادی تو اس کو صبر کرنا چاہیے۔ تمام علماء کی اجماع مسلمین ہے، نہ صرف شیعہ علماء، غیر شیعہ نے بھی یہ کہا ہے، اجماع کیا ہوا ہے کہ یہ عورت اگر اس کے شان میں 50 ملین کا گھر ہے اور مرد جو ہے وہ اس کے حد تک نہیں پہنچ سکتا،
تو یہ جو اس کے اوپر جو ہے اگر وہ نہیں کر سکتا تو مسلمین کے بیت المال کے اوپر یہ جائے گا. عورت جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کو ہی دینا ہے چاہے آپ نہ بھی دے سکے. حضرت نے فرمایا کہ اگر امام المسلمین اگر نہیں دے سکتا تو یہ میرے اوپر ہے. وہ چیزیں جو رسول اللہ نے جن چیزوں کے بارے میں اعلان فرمایا تھا اور جو تاریخ بشریت میں بے نظیر ہے. شاید اس سے پہلے آج کون سے ممالک ہیں جو سب سے زیادہ ان کے پاس پیسے ہیں؟ جس نے ایسا کوئی ملک ہے کہ جس نے لوگوں کو اس کے حد تک لوگوں کو بے نیاز کر دیا ہو، چاہے اسلامی ہو یا غیر اسلامی، کہ اگر کوئی شخص جو ہے جس کے پاس نہیں ہے، اگر کوئی شخص جو ہے فوت ہوا اور اس نے اپنے بچوں کے لیے ترکہ نہیں چھوڑا، شخص نے جو ہے وہ خمس زکوٰۃ دے چکا ہے لیکن معطل ہوا ہے، تو وہ یہ سارے کے سارے حقوق جو ہے وہ میرے اوپر ہے. یہ سب اس کو آپ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ فرمایا وعلیہ، وہ میرے پاس آئے وہ شخص، میں اپنی طرف سے مسئول ہوں کہ اس کو یہ ادا کروں. امیر المومنین علیہ السلام ان کے تاریخ میں یہ لکھا ہے اور خود رسول اللہ کے تاریخ میں بھی لکھا ہے، جو پیسے آتے تھے سب سے پہلے جو لوگ محتاج ہوتے تھے ان کو دیا جاتا تھا، چاہے وہ گھر ہو، اور جو چیزیں جو ہے وہ اضافہ تھی وہ سب مسلمین میں تقسیم کیے جاتے تھے. امیر المومنین علیہ السلام کے ایک قصے میں ہے کہ 3 دینار حضرت نے خود اٹھائے اور 3 جو ہے وہ قمبر کو دیے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ رسول اللہ کا اور امیر المومنین علیہ السلام کا رستہ نہیں ہے پوری دنیا میں. یہ معاویہ، یزید اور ان لوگوں کے، مروان، ہارون اور مامون، متوکل، ان لوگوں کے خطوط ہے، ان لوگوں کا رستہ ہے. دیکھیں تاریخ میں لکھا ہے کہ مصر امیر المومنین علیہ السلام کے پاس تھا اور مصر سے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ یه دونه پوش ازش بر نمی‌داشتن. جب ان سے پیسے مصر سے آتے تھے تو حضرت اپنے لیے ایک تھوڑی سی چیز بھی اپنے لیے نہیں اٹھاتے تھے اور سب میں جو ہے تقسیم کر دیتے تھے. اسی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جو مصر سے پیسے آتے تھے معاویہ کے لیے بھی وہی آتے تھے. جب معاویہ کا دور ہوا 6 ملین میں سے ایک تھوڑی سی چیز بھی نہیں لیتے تھے، لیکن معاویہ جو ہے وہ 6 ملین میں سے 4 ملین اپنے لیے اٹھا لیتا تھا اور دوسری جو ہے مسلمین کے لیے. کتنے ممالک ہیں جو اسلامی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ پر سیرت پر عمل کرنے والے ہیں؟ کون سا اسلامی ممالک ہے کہ اس ممالک کا، اس ملک کا جو سب سے بڑا ہے اس نے یہ کہا ہو کہ میں جو ہے آپ لوگوں کا ذمہ دار ہوں؟ رسول اللہ جو کہ اشرف الاولین والآخرین ہے، فرمایا کہ علیہ و علیہ، علیہ سے مراد یعنی یہ میرے گردن پہ ہے. یہ شوہر اور بیوی کا مسئلہ، جو ماں باپ کا مسئلہ ہے، اولاد کا کیا حق ہے، تو اس کو کہاں سے ان لوگوں کو یاد کرنا؟ یہ مسجد ہے، مسجد سے یہ لوگ یا استفادہ کریں گے. وہ غیر اسلامی ممالک میں جو مساجد ہے خصوصی وہ لوگ غیر مسلمان بھی اسے سیکھیں. والدین کا کیا حقوق ہے اولاد کے اوپر اور اولاد کے کیا حقوق ہے، مستحب اور واجب.
فروشنده و خریدار بیچنے والا اور خریدنے والا ان کے آپس میں کیا حقوق ہے؟ چند تا کاسب بلدن این مسائل؟ کتنے ایسے کاسب ہیں جو اس چیز کو وہ جانتے ہوں؟ روایت میں موجود ہے التاجر جو کاسب ہے. اصطلاح روایات روایت کے اصطلاح میں کاسب نہیں ہے. تاجر به اون میگن که خیلی پول داره، تاجر اس کو کہتے ہیں جو زیادہ نه. پیسے، اور کاسب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنی زیادہ پیسے نہ ہو، اپنے حد تک ہو. تاجر یعنی کاسب. تاجر جو ہے وہ کاسب میں روایات کی روح سے بهار نقل کرده بہار میں اور غیر بہار میں التاجر و فاجر فرمایا کہ تاجر و فاجر ما لم يتفقه من لم یتفقہ فی الدین. تاجر فاجر ہے اگر وہ دین میں تفقہ نہ کرے. فاجر یعنی چی؟ نه فاسق. فاجر اور فاسق میں فرق ہے. کاسبی که وہ کاسب مسائل کسبشو جو اپنے خرید و فروخت کے مسائل کو وہ نہیں جانتا، حرام اور حلال کے مسائل کو، جیسے وہ مسائل کو نہیں جانتا. فاجر این فاجر ہے. روایت میں ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ فاجر ہے. کجا مسائل باید یاد بگیری؟ یہ اس کو کہاں سے یہ اب اس مسائل کو یہ اس کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ یہی مساجد. اور ضروری ہے کہ اس طریقے سے ہو تاکہ ان تک یہ بات پہنچے. جو احکام واجب اور حرام کے مسائل ہے ہر شخص کو یاد کرنا چاہیے. جوان کب تک جوان ہو جاتا ہے؟ 15 سال تک. اور اس وقت لڑکی اگر 9 سال کی ہو جائے، وارد 10 سال شد میشه بالغ. جب 10ویں سال میں وارد ہوتی ہے تو وہ بالغ. 50 سال میں سے ہمیں احکامش. اس کا حکم اور 50 سال کی بوڑھیا کا حکم ایک ہی ہے. جو 15 سال کا لڑکا ہے اور وہ 50 سال کا مرد، ان کی ایک ہی حکم ہے. کون سا ایسا لڑکا ہے جو ابتدائی بلوغ میں اس لڑکے کو سارے مسائل آتے ہوں؟ کون سی چیزیں اس کے لیے حرام ہے، کون سی چیزیں اس کے لیے جائز ہے؟ رسول اللہ نے مسجد کو مدرسے میں تبدیل کیا تھا، دارالعلم کر دیا تھا. دنیا میں اس کی ضرورت ہے کہ مسجد کو دارالعلم بنایا جائے، مدرسہ بنایا جائے اس کو. اور جو نکاح ہے وہ بھی مسجد اور حسینیہ میں انجام دے. روایت میں کوئی ایک دو کا تذکرہ نہیں ہے. کچھ قصے اس حوالے سے مشہور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے. مثلا فلاں شخص کہتے تھے، فلاں شخص اس کا نام بھی لیتے تھے، اس نے فلاں گناہ اسے انجام دے چکا ہے. تو رسول اللہ تو اس کے لیے جو ہے رسول اللہ فرماتے کہ الصلاۃ الجامعہ کا اعلان کرو. اس دو کا کیا معنی ہے؟ کہ نماز لوگوں کو آپس میں جمع کر دیتا ہے. اعلان سے مراد، اعلان کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی کسی چیز کے لیے طلب کر رہا ہے. اور رسول اللہ جب ممبر پر تشریف لاتے تھے تو نہیں کہتے تھے کہ کون ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، جو بھی ہو جس نے کام کیا وہ حرام ہے اور اس کو استغفار کرنا چاہیے اور دوبارہ اس کو انجام نہ دے. تو اس کو یہ کہاں سے یہ سیکھ سکے گا؟ رسول اللہ نے مسجد کو اسلام قرار دیا کہ وہ اسلام کی جس کو وہ خود جانتے تھے کہ اسلام یعنی کیا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیا رسول اللہ نے ہمارا زمانہ اس کو آپ لوگوں نے سنا ہے، لیکن یہ واقعاً بڑی افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ جو اشرف الاولین والآخرین ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسما، کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. تو لوگ جو ہے وہ کیا مسیح مسیحی ہو جائیں گے یا عیسائی ہو جائیں گے یا یہودی ہوں گے، مسلمان، لیکن ان لوگوں میں دین نہیں گا، نہ احکام ہوں گے، نہ ولا من القرآن الا درسا، صرف جو ہے وہ قرآن میں سے بھی صرف درس رہ جائے گا، باقی کوئی چیز نہیں ہوگی.
البتہ یہ اچھا ہے لیکن درس پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف پڑھنے کے لیے۔ ایک ایسا نسخہ جیسے ڈاکٹر دیتا ہے تو وہ پڑھنے کے لیے ہے، پڑھنا ضروری ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنا یہ حقیقت ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کے کسی نسخے کو اس نے حفظ کر لیا، اس نے کلمات کو حفظ کیا لیکن عمل نہیں کیا، اس کو کون قبول کرے گا؟ قرآن کریم نسخہ ہے۔ وَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا دَرْسًا، صرف اور صرف درس اور پڑھنے کے حد تک آ جائے گا کہ اس میں سے کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری، وجوب، حرام، اور عالم کے کیا وظائف ہے، عورت کے کیا وظائف ہے، مرد کے کیا وظائف ہے، جوان، بوڑھے اور جوان کے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہر کوئی جو احکام حرام اور حلال کے مسائل جو محل ابتلا ہے، وہ خاتون جس نے شادی نہ کی ہو، لڑکے نے شادی نہ کی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود سے یاد کرے، اور جو تاجر ہے اس کے پاس کوئی دکان نہیں ہے، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ احکام واجبات کو وہ یاد کرے یا نہ کرے؟ اور اسی طریقے سے دوسروں کے تعلیم، دوسروں کو سکھانے کے لیے مسجدوں کو دنیا میں مدارس بنائے، مراکز اسلام قرار دے، تاکہ لوگ جو ہے وہ جذب ہو سکے، نہ یہ کہ کوئی ایسا مرکز جو سبب بن سکے لوگوں کو اسلام سے دور کرے۔ متوکل عباسی اس کی تاریخ میں لکھا ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے، علامہ مجلسی نے بہار میں، اور غیر شیعوں نے بھی لکھا ہے۔ متوکل نے 17 دفعہ کربلا کو تخریب کی، کربلا کی۔ کہاں ہے جو لوگ بھی وہاں پر آباد ہو جاتے تھے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے قبر کی حتی حق نہیں ہے کہ کوئی زیارت کر سکے، کسی کو ایک حق حاصل نہیں ہے۔ اصحاب المصالح کے نام سے روایات میں موجود ہے۔ متوکل عباسی کے دور میں اطراف قبر امام حسین علیہ السلام کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر کچھ لوگوں کو وہاں پر تعین کیا تھا، اگر کوئی شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا تو ان لوگوں کو یہ جو ہے وہ تیر مارتے تھے، جس کی جہاں پر بھی لگے قتل کرتے تھے۔ یہ اصحاب المصالح ان کو کہتے نہیں، یہ لوگ جو ہے وہ صلاح، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ اور کبھی کبھی جو متوکل کبھی کسی دوسرے مسائل میں جب پھنس جاتا تھا تو کچھ وقت تک وہ 6 مہینے 1 سال تک وہ جو ہے وہ کربلا سے غافل ہو جاتا تھا۔ کوئی جو ہے وہ کربلا میں جو ہے وہ دکان وغیرہ بناتے تھے، کوئی گھر، کربلا ایک شہر، چھوٹا سے شہر کی شکل اختیار کر دیتا تھا، اور متوکل دوبارہ حکم دیتا تھا لوگوں کو کہ ان کو خراب کرے، حتی لوگوں کو قتل کرے،
اور اما یہ کہ اگر کوئی شخص وہاں سے فرار کر جائے، جو مجلسی نے لکھا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی کہ متوکل نے ایک دفعہ کسی کو بھیجا کربلا، چونکہ وہ غافل ہو گیا تو ان دنوں کسی دوسری جگہ پہ مشغول تھا، چونکہ کربلا اس وقت ایک چھوٹا سا شہر ہو چکا تھا، اس نے شخص کو بھیجا کہ جو بھی 3 دن یہاں اگر رہے تو ان کے ساتھ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ یہاں پر قتل ہو جائے۔ تو متوکل مجلس نے اس طریقے سے لکھا ہے، نعوذ باللہ، کہ اس شخص نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی۔ کتنے لوگوں نے آپ نے سنا ہے، اور جو میری آواز ہے جہاں تک جا رہی ہے تو آپ لوگوں نے کیوں یہ نہیں کہا، کیوں نہیں سنا، اور جن کو پتا تھا انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ جو متوکل، جو آج کی چاپی نسخے ہیں ہزاروں کتابوں میں، تو اس کو ایک فقیہ اسلام کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کے شرعی مسائل کو نقل کیا جاتا ہے۔ یہ متوکل کے ان کلمات میں سے ایک۔ متوکل لوگوں کو لاتا تھا، کچھ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ نچواتا تھا، اور ان ناچنے والوں کی نسبت امیر المومنین علیہ السلام سے نعوذ باللہ دیتے تھے۔ بہت زیادہ ظلم کیے۔ جوانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھے اور پڑھے اور مدارس تک انتقال کر دے۔ اور ایک شخص جو ابن عربی ہے کہ اس نے کہا کہ جو حکام بنی امیہ اور بنو عباس ہے، بنو مروان ہے، وہ کہتا ہے یہ حاکم ہے، لیکن ولی جو جیسے رسول اللہ ہے اس طرح نہیں ہے، لیکن متوکل، لیکن اس نے کہا کہ ہم حاکم ہیں اور ہم رسول اللہ کی طرح ولی ہے۔ یہ ابن عربی کا جو اسلامی ممالک میں جو متوکل کو پیغمبر کی طرح ولی مانتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ابن عربی کے کتنے مرید ہیں؟ تو اب اس کی کب جو ہے ان مسائل کو لوگوں تک پہنچائے، اور سب جس حوالے سے ذمہ دار ہے، حسینیات میں، مساجد میں، مدارس میں، جس قدر ممکن ہو سکے اپنے بچوں کو عقائد، احکام الزامیہ اور جو مفاسد ہے ان کو تعلیم دی جائے۔ میں یہ سب چیزیں جو عرض کر رہا ہوں یہ میرا عقیدہ بھی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ واجب الکفایہ ہے، لیکن چونکہ یہ انجام نہیں ہوئے تو یہ جو ہے واجب عینی ہو جائیں گے، جس قدر میں کر سکوں۔ ایک جملہ میں تفصیل سے عرض نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام عراق، محرم و صفر، عاشورہ، 40، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا لیکن اس تفصیل کے ساتھ نہیں، جیسے میں کچھ چیزیں خصائص امام حسین علیہ السلام میں شامل ہے۔ 14 معصوم، 13 معصوم میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک ان میں سے جہاں تک میں نے بحث کیا اس میں سے ایک جو ہے وہ لا یجتہدن ہے، یعنی صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے ہی وارد ہے۔ یعنی وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یا ان کے شاعر کے ضد ہے، برعکس ہے، لام اس میں سے لام
قسم ہے یعنی واللہ، نون تاکید ثقیلہ ہے، پیغمبر خدا ایسے جملے کو دوسری دفعہ اپنی زندگی میں نہیں فرمایا۔ حضرت امیر المومنین حضرت زہرا اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے اس قسم کا کوئی لفظ میں نے کم از کم نہیں دیکھا، سوائے اگر کوئی دشمن اہل البیت علیہ السلام، یہ لوگ کوشش کریں گے تاکہ چراغ امام حسین علیہ السلام کو خاموش کر سکے۔ میں نے خود ملاحظہ کیا ہے، آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے دیکھا ہوگا 20 سال پہلے یا اس سے کم و زیاد میں نے ایک اعلامیہ چاپی دیکھا کہ یہ پیادہ روی جو 40 امام حسین علیہ السلام میں کی جاتی ہے کہ یہ اقتصاد عراق کے لیے مضر ہے۔ اگر اہل اقتصاد اگر وہ ہوتا تو یہ تو بالکل خلاف ہے ان قواعد اقتصادی کے، چونکہ ظاہر ہے کہ پیسوں اور جن سے اقتصاد بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ کوئی چیز 1 دینار میں خریدتے ہیں تو آپ نے اس کو 1 دینار میں بھیجا، اس میں سے آپ نے جو ہے اگر اس میں ایک چیز ایک قیمت میں لیا اور پھر اسے تھوڑا سا زیادہ بیچ دیا تو ظاہر ہے کہ وہ اقتصاد بڑھے گا، تو اقتصاد اس حوالے سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ جو وہ چیز جو مسلمات اقتصاد میں ہے، چونکہ امام حسین علیہ السلام مربوط ہے، اس میں ایک جو ہے وہ 40 واک ہے کہ جو اس کو اقتصاد کے لیے مضر قرار دیا گیا تھا۔ فرمایا ولا اجتہدن۔ اب کون سے لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے برعکس ہے، کفار ہے، یہود ہے، مجوسی ہے، جو سورج، چاند اور دریاؤں کے پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ نہیں کہا مسلمان منافق نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ یہ لوگ اصحاب کفر ہے، اور کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ائمہ کفر ہے، کفر کے امام ہے۔ جو جاہل ہے اس کے لیے اشیاء و ضلالہ کے کلمات سے مخاطب فرمایا، اور فرمایا ولا یزداد الا علوا۔ یعنی اسی طریقے سے یہ بڑھتا جائے گا۔ ایک روایت مزید پڑھنا چاہوں گا، بہار میں بھی ہے، ان اللہ یخلق من العرق الحسین علیہ السلام من کل عرقۃ، یعنی انسان جب پسینہ نکلتا ہے اسے قطرہ اس کو کہتے ہیں، جو بدن کے مختلف جگہوں پہ کھڑا آ جاتا ہے پسینہ اور پھر جاری ہو جاتا ہے، تو ہر ایک جگہ سے، چاہے وہ اس کے چہرے پر ہو، چاہے اس کے بدن کے کسی اور جگہ پر، اس قطرے سے اللہ سبحانہ و تعالی خلق کرتا ہے من کل عرقۃ ملائکۃ، ایک ملائکہ۔ آپ جب جاتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام زیارت کے لیے تو کتنی آپ سے پسینہ نکلتا ہے، کتنے قطرے، شاید ہزاروں قطرے۔ ہر ایک قطرے سے اللہ ایک ملائکہ کو خلق کرتا ہے جو استغفار کرتا ہے اس ظاہر کے لیے روز قیامت تک۔
اور ہم لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں 1000 سال پھر 2000 سال کے بعد یہ استغفار کرتے رہیں گے اور عالم برزخ میں ہم تک ثواب پہنچتا رہے گا. یہ امام حسین علیہ السلام کے فرمائشات میں سے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے 11 محرم کو امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں نقل کیا تھا. البتہ امام سجاد علیہ السلام بہتر جانتے تھے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے. فرمایا وَلَا يَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاعُ الضَّلَالَةِ. اس میں سے کچھ یہ بھی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام اس زمانے میں چھوٹے تھے، کم عمر کے تھے، فرمایا کہ وَيَنْسِبُونَ لِهَذَا الطَّفْ، اور رسول اللہ جو سید البلغاء اور فصحاء ہے، جو اہل فصاحت و بلاغت ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ حرف متعلق جو ہے وہ عموم کے لیے مفید ہوتا ہے. نہیں فرمایا کہ وَيَنْسِبُونَ فِي هَذَا الطَّفْ، چونکہ اگر ایسا کرتا تو یہ خود مفعول فی کے مقام پہ ہوتا. یہ نہیں فرمایا، یعنی تمام کے تمام پوری دنیا میں ایسا کیا ہوا ہے، ہوا نہیں ہے، لیکن یہ ہو جائے گا. فرمایا کہ وَيَنْسِبُونَ لِهَذَا الطَّفْ عَلَمًا اور یہ آخر تک کے سلسلہ اس روایت میں یہاں پر اپنے شرعی وظیفہ سمجھتے ہوئے میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تمام ان صاحبان کا جو ماہ محرم اور سفر میں انہوں نے خدمات انجام دی اور یہ 2 دن تک ختم ہو جائے گا. جو خدمت انہوں نے جہاں کہیں پر بھی انجام دی، خصوصاً اہل عراق کے، جس میں سے بہت سارے لوگوں نے انسان کو حسرت میں ان کو دیکھ کے انسان چلا جاتا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے وقت اور مال اور کام میں سے صرف کیا. اور خود میرے لیے بھی ان میں سے ایک نے یہ نقل کیا کہ کہاں جو مشایخ کے کسی ایک مقام پر کہ ایک شخص جو ہے وہ ان مشایخ میں چلنے والوں کے پاؤں جو ہے وہ دھو رہا ہے، کہ اس میں سے کسی ایک نے کہا کہ یہ جس کے آپ پیر جو یہ دھو رہا ہے یہ ہے کون، آپ جانتے ہیں؟ کہا یہ ڈاکٹر ہے. ماشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں معرفت. یہ کہاں یہ معرفت آئے گی؟ یہ مساجد میں، مدارس میں. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنا شرعی وظیفہ سمجھتے ہوئے کہ نماز کی طرح جو میں نے دیکھا، جو حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ ان کے اشک جاری ہو چکے تھے سجدے کے حالت میں، شاید ہو سکتا ہے وہ نماز کا سجدہ ہو جیسے جو میں نے دیکھا. میں اپنا عنوان وظیفہ شرعیہ دعا کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کے جو کامیاب ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے خدمت کی امام حسین علیہ السلام کی. میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض روایات میں وہ لوگ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں ان کا کیا ثواب ہے، جس کو میں نے ایک میں سے ایک ہے جو میں نے عرض کیا کہ جس کا ایک پسینہ جاری ہو جائے اس کے ایک قطرے سے اللہ ملائکہ پیدا کرتا ہے اور روز قیامت تک یہ استغفار کرے گا اور اس کو ثواب پہنچتا ہے. اور جو لوگ زائرین کی خدمت کرتے ہیں ان کی زیارت کرنے والوں سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے. اور روایت میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی روایت میں موجود ہے. سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، خصوصاً جو آخری کچھ سالوں میں دیگر ممالک میں، غیر اسلامی ممالک میں
عاشورہ کے حوالے سے ہو، مشایا کرتے ہیں، 40 کے حوالے سے مشایا کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر تک. سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور دعا بھی کروں گا، اور سب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو کوئی دنیا کے جس علاقے میں بھی، چاہے اسلامی یا غیر اسلامی، ہر شہر میں یا کسی بھی دیہات میں، کسی قصبے میں عاشورہ امام حسین علیہ السلام نہیں ہے، مشایا اس میں 40 کو نہیں منایا جاتا ہے، کوشش کرے 0 سے شروع کرے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جب رسول اللہ کا یہ فرمان صادق آ جائے گا جو ابھی پورا نہیں ہو سکا مکمل طور پر. فرمایا وَيَنْسِبُونَ لِهَذَا الطَّفْ، نہیں فرمایا فی هذا الطَّفْ، تاکہ تمام کے تمام کرۂ ارض عاشورہ اور 40 میں تبدیل ہو جائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.